بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعہ کا دن ہے تو ایز یوزول آج بھی ہم جمعہ ویکلی اجتماعی دعا کریں گے تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ تو آپ سبھی لوگ خاموشی سے اس دعا کو سنیں، اور اگر آپ بزی ہیں تو اس دعا کو پلے کر کے موبائل کو سائڈ پہ رکھ دیں اور دعا کو سنیں اور دل ہی دل میں آمین بھی کہیں، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا پہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آمین کہیں۔ کیا پتا کس کی آمین سے یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی تقدیر بدل جائے۔ تو چلیے دعا کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ اے اللہ، اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور ان کے صحابہ پر سلام اور درود بھیج، آمین۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا اے میرے اللہ، ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا اے میرے اللہ، آمین ثم آمین۔ اے پاک پروردگار، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، تیری مثال سب سے اعلیٰ ہے، تیری صفات سب سے اعلیٰ ہے، تیرے پاس دنیا اور آخرت ہے، تیرے پاس حکم اور فیصلہ ہے، تو اپنے بندوں کی خواہشات کو بہت بہتر جانتا ہے۔ اے ربوں کی رب، اے عظیم، اے سخی شہنشاہ، ہم تیرے فضل و کرم کے ساتھ آج جمعہ کے دن یہ دعا کر رہے ہیں، سو اے اللہ اپنی محبت اور اپنی خالص عبادت کو ہمارے بیمار دلوں کے لیے شفا بنا دے۔ اس جمعہ کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو مٹا دے، ہماری خامیوں پر پردہ ڈال دے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ۔ اے اللہ پاک، تو اپنے نیک بندوں کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، بڑی شدت سے انتظار تھا اس جمعۃ المبارک کی رات اور بابرکت دن کا۔ اے اللہ پاک، تو اس دن کے صدقے سے ہم اس دعا میں جو بھی دعا مانگے، اے اللہ وہ دعا ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ پاک، جو یہ دعا سن رہا ہے اور جس نے اس دعا کو لائک کیا اور سننے کے بعد اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیا، اے اللہ پاک تو ان سب کی دلی حاجات کو، دلی تمناؤں کو اور مرادوں کو اور دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ پاک، جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، میرے ویڈیو کے کامنٹ باکس میں اور ابھی بھی نیچے کامنٹ باکس میں جو بھی اپنی دعا لکھ رہا ہے، تو ان سب کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ بس اللہ ہم پر جہنم کی آگ کو حرام کر کے ہمیں ہمیشہ کی جنت میں بہترین مقام عطا فرما۔ یا الہی، تو اپنی شان کے صدقے ہم میں کوئی ایسا گناہ نہ چھوڑنا جو تو نے معاف نہ کیا ہو، نہ ہی کوئی پریشانی چھوڑنا سوائے اس کے کہ تو اسے نجات دے، نہ ہی کوئی قرض چھوڑنا سوائے اس کے کہ تو اسے پورا کر دے، نہ ہی کوئی بیماری چھوڑنا سوائے اس کے کہ تو اسے شفا دے، نہ ہی کوئی مصیبت چھوڑنا سوائے اس کے کہ تو اسے عافیت میں بدل دے، نہ ہی ہمیں گمراہ چھوڑنا سوائے اس کے کہ تو ہدایت فرما دے، نہ ہی کوئی مظلوم سوائے اس کے کہ تو اس کی مدد فرمائے، اور نہ ہی کوئی قیدی سوائے اس کے کہ تو اسے آزاد فرمائے۔ اے اللہ پاک، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی برائیوں کا کفارہ ہے، جن کی خطاؤں کو تو نے معاف فرما دیا، جن کے گناہوں کو تو نے بخش دیا، جن کی عبادات اور نیک اعمال کو تو نے قبول فرمایا، جن کے درجات کو تو نے بلند فرما دیا، اور جنہیں تو نے زندگی اور موت کے بعد خوش کیا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے تقوی سے خوش رکھ اور ہمارے تمام کاموں کو اپنی تسلی کے مطابق بنا۔ اے اللہ پاک، تو ہمیں اپنا خوف دلا، گویا تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ پاک، ہماری دعاؤں کو نہ روکنا،
ہماری درخواستوں کو مسترد نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے غموں میں اکیلا نہ چھوڑنا۔ اے اللہ ہماری بے بسی پر رحم فرما، جو ہمارے سینوں کو تنگ کر رہی ہے اور جو گھٹن کا باعث بن رہی ہے۔ اے اللہ ہم اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، ہماری فکروں اور سوچوں میں اضافہ ہو گیا ہے، ہمارے حالات بہت سخت ہیں، بہت مشکل وقت ہے، ہم آزمائش سے تھک گئے ہیں، پر الہی تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، تو پاک ہے، تو ہمارے رازوں سے واقف ہے، تو ہمارے فائدے اور نقصان کا مالک ہے، تو ہماری پریشانیوں پر قادر ہے، تو وہ رب ہے جو ہمارے روح کے اندر کی اذیتوں کو جاننے والا ہے۔ بس اے اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں، مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں، غموں، بیماریوں سے حفاظت فرما۔ ہم سب کو جسمانی، روحانی، ذہنی، قلبی سکون، صحت و تندرستی سے مالا مال کر دے۔ ہمیں زیادہ اور آسان رزق حلال اور روزی عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہماری زندگیوں میں وسعت درازی اور برکت عطا فرما۔ ہمیں آنے والے بہترین دن عطا فرما۔ ہمارے نصیب میں کچھ ایسا لکھ دے جو ہمیں خوش کر دے۔ اے اللہ پاک خوشی کو ہمارے دلوں کا بہترین ساتھی بنا اور خوشی کو ہماری آنکھوں کے لیے سب سے بہترین روشنی بنا۔ یا اللہ ہماری راہوں میں دائمی کامیابی عطا فرما، ہماری کمزوریوں پر رحم فرما، ہمیں خوف سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو چیز بھی ہمیں پریشان کرتی ہے اور ہمارے سکون میں خلل ڈالتی ہے اسے ہم سے دور کر دے۔ اے پاک پروردگار جو ہمارے لیے ناممکن ہے اسے ممکن کر دے، ہمارے لیے کن کا معجزہ کر دے۔ اللہ ہمارے تمام زخموں کو بھر دے، ہماری تمام خطاؤں کو بخش دے۔ یا اللہ جو لا حاصل ہے اسے حاصل کر دے، ہمیں ہمارے صبر کا بہترین پھل دے دے، ہمارے حق میں بہت بہترین فرما، ہم پر سے بوجھ دور فرما، ہمیں اور ہمارے والدین کو نار جہنم سے محفوظ کر کے جنت کو ہمارے لیے واجب کر دے۔ یا الہی بیماری کو ہمارے جسم میں بسنے نہ دینا، ہمیں ایسی بیماری میں مبتلا نہ کرنا جو لہو میں گھس جائے اور جسم کی ساری ہمت نچوڑ لے، اور ہمیں بہترین طریقے سے عبادت تک نہ کرنے دے۔ اے اللہ ہمیں ایسی ہر بیماری سے محفوظ رکھنا جو ہماری عبادات کو مشکل بنا دے۔ اے اللہ پاک جو بیماری ہے تیری ہی دی ہوئی ہے اور اس کا علاج بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ پاک جو شدید بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ صحت یاب ہونے سے قاصر ہیں، جن کے لیے دوائیاں بھی بے اثر ہیں، جو صرف دعا کرنے پر مجبور ہیں، تیری مدد ہی ان کا علاج ہے۔ اے شفا کے گھر تو ان سب پر رحم فرما اور صحت کو ہمارے جسم کا بہترین ساتھی بنا۔ اے میرے پیارے رب ان بے چین دلوں کو سکون عطا کر، تجھے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما جو اپنے دل میں کسی آس و امید یا دعا کو لے کر یہ دعا سن رہے ہیں۔ اے اللہ پاک اس بابرکت دن کے صدقے ہم سب پر رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ پاک اس بابرکت دن کے صدقے ہماری چاہتوں پر کن کا حکم کر دے۔ اس بابرکت دن کے صدقے تمام والدین کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ پاک اس بابرکت دن کے صدقے جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، بالخصوص میرے والد صاحب، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، انہیں جنت کا حقدار بنا۔ یا اللہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ پاک بالخصوص میرے جتنے بھی پیارے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میرے والد صاحب، میرے دادا ابو، میرے نانا ابو، ان سب کی مغفرت فرما، اور جو بھائی جو بہن ملک کے کسی بھی کونے سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ دعا سن رہے ہیں، ان کے جتنے بھی بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں،
ان تمام بڑے بزرگوں کی اور جو اس دنیا سے امت مسلمہ رخصت ہو چکی ہے ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ان کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ان کی قبر کو ٹھنڈا رکھ اے میرے مولا، ان کی بالخصوص بخشش و مغفرت فرما۔ ان کی قبر کو جنت کے 1000 باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ پاک، ان کی قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ انہیں جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ اور اے اللہ پاک، جن کے والدین حیات ہیں، بالخصوص میری والدہ، ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ ان کے والدین کو سلامت رکھ، صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما، نیکیوں سے بھری حیات عطا فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جن کے والدین زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں انہیں بھی صحت عطا کر۔ یا اللہ، ان کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، ان کی زندگیوں میں موجود تمام پریشانیوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ پاک، جو خوشیاں یہ دیکھنا چاہتے ہیں انہیں وہ خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ، وہ خوشیاں عطا کر جن کی وہ خواہش کر رہے ہیں۔ اے میرے مالک، رحم فرما ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، رشتہ داروں پر، دوستوں پر اور پوری امت مسلمہ پر۔ اے رب ذوالجلال، ہمیں دشمنوں کی خوشی سے محفوظ رکھنا۔ ہمارا کوئی ایسا نقصان نہ ہو جس سے ہمارے دشمن خوش ہوں۔ ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا کہ دشمن ہم پر ہنسے۔ یا اللہ، ہمیں اور ہماری اولادوں کو جادو ٹونے اور نظر بد سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ پاک، اس جادو اور نظر بد کے اثر کو ختم کر دے جو دماغ کو متاثر کر کے اس کو مدھم کر دیتا ہے، جو علم کو متاثر کر کے اسے تباہ کر دیتا ہے، جو عقل کو متاثر کر کے اسے کچل ڈالے، جو جسم کو متاثر کر کے اسے بیمار کر دے، جو اعضاء کو متاثر کر کے انہیں ناکارہ کر دے، جو خوبصورتی کو متاثر کر کے اسے بگاڑ دے، جو بالوں کو متاثر کر کے انہیں گرا دے، جو آنکھوں کو متاثر کر کے انہیں کمزور کر دے، جو بچہ دانی پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دے۔ غرض اے اللہ، اپنی آنکھ سے ہماری حفاظت فرما جس کو نیند نہیں آتی۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی پناہ میں لے کر دشمنوں، حاسدوں اور ظالموں سے بچا جہاں تک کسی کی پہنچ نہیں ہے۔ اے اللہ پاک، اپنی قدرت سے ہم پر رحم فرما تاکہ ہم ہلاک نہ ہو جائیں۔ اے اللہ، صرف تو ہی ہماری امید ہے۔ اے پاک پروردگار، جو سونی کوکھ لیے تیرے رحم اور کرم کے منتظر ہیں انہیں جلد سے جلد بہترین اولاد کی خوشخبری سنا۔ جو اولاد نرینہ کے منتظر ہیں انہیں نیک بیٹی عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے۔ یا الہی، جو اچھے رشتوں کے منتظر ہیں انہیں بہترین جوڑ عطا فرما۔ ہر گھر میں اتفاق، پیار، محبت اور امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین سے راضی ہو جا اور ان سے ناراض نہ ہونا۔ ہمارے والدین پر اپنا خاص رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا تھا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اے پاک پروردگار، ہم تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمیں بچا ایسی محفل سے جس میں تیری نافرمانی ہو، ہمیں بچا ایسے لوگوں سے جو تیرے نافرمان ہوں، ہمیں محفوظ رکھ ایسی باتوں سے جو تجھ کو ناپسند ہو، ہمیں بچا ایسے عمل سے جو تجھ سے دور لے جائیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں عطا کر ایسے دوست اور لوگ جو خود نیک ہوں اور ہمیں بھی نیکی کی طرف لے جائیں، ایسے لوگ جو تیرے پسندیدہ ہوں اور ان کی وجہ سے ہم بھی تیرے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایک لمحہ بھی
ہمارے شریر نفس کے سپرد نہ کرنا۔ یا پاک پروردگار، ہمیں ہمیشہ اور ہر وقت اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایک لمحہ بھی ہمارے شریر نفس کے سپرد نہ کرنا۔ یا پاک پروردگار، ہمیں ہمیشہ اور ہر وقت اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے بڑی شان والے، ہر لمحہ ہماری حفاظت فرما، ہماری مدد فرمانا کہ ہم تیرا بہترین ذکر کریں، تیری نعمتوں اور عطاؤں پر تیری شایان و شان تیرا شکر کریں اور تیری اچھی طرح عبادت کریں۔ اے رب کائنات، اس بےتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے، وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے، وہ تیری ناراضی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی، ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو دکھاوے سے پاک کر دے۔ یا اللہ، ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اے ہماری سانسوں کے مالک، ہماری نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں رزق عطا کرنے والے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے رب، تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، بس تو ہمیں بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے ہمارے معبود، کرم کر، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو برائیوں اور آفتوں سے بچانے والی پناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو عذاب نازل کراتے ہیں۔ اے پاک پروردگار، کرم فرما دے، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کا رنگ بدل ڈالتے ہیں اور انہیں آفت بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے جو تیری دعاؤں میں حائل ہوتے ہیں اور قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیتے۔ یا اللہ، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے جو بلائیں نازل کراتے ہیں۔ ہمیں حاسدوں سے بچا، حادثوں سے بچا اور فساد کرنے والوں سے بچا اور ہر طرح کے چھپے اور ظاہر دشمنوں سے بچا، اور ہمیں ہمت و حوصلہ عطا فرما کہ ہم ہر معاملے میں ثابت قدم اور صراط مستقیم اختیار کیے رکھیں۔ اے پاک پروردگار، جو چیز ہمارے دین و دنیا کے لیے فائدے مند ہے، ہمیں اس کے قریب کر دے اور اسے ہمارے لیے آسان فرما دے، اور جو چیز ہماری دین و دنیا کے لیے نقصان دہ ہے، اسے ہم سے دور کر دے اور اسے ہم سے دور کر دے۔ اے اللہ، بلا شبہ تو ہم سے بہت محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اے اللہ، ہم بھی تجھ سے پیار کرتے ہیں، ایسا سبب فرما دے کہ ہم تیرے گھر حاضر ہو کر طواف کریں، وہاں نمازیں پڑھیں، حجر اسود کو بوسا دیں اور ساری امت مسلمہ کے حق میں دعائیں کریں۔ یا اللہ، ایسی زندگی دے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی کا فرمان ہو، دل میں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اور اہل بیت کی قدر و شان ہو۔ یا اللہ، جب موت کا وقت قریب ہو، سامنے روضہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو، زبان پر کلمہ طیبہ نصیب ہو۔ اے پاک پروردگار، موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما دینا اور موت کے وقت ہم پر رحم فرمانا، اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا اور قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے آقا، اگر ہم نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے تو ہمیں اتنی قوت عطا فرما کہ ہم ان سے معافی مانگ سکیں، اور اگر لوگوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے تب بھی ہمیں ایسی قوت عطا فرما کہ ہم انہیں معاف کر سکیں۔ اے بہت محبت کرنے والے، ہمارے دلوں میں غیر اللہ کی محبت نہ بسنے دینا، ہمیں بس تیری ہی محبت حاصل ہو، کیونکہ یہ صرف ایک ہی ایسی محبت ہے جس میں کوئی تانا نہیں، کوئی الزام نہیں، کوئی رسوائی نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی بے قراری نہیں،
کوئی شرمندگی نہیں اور کوئی بے اعتباری نہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو بس اسی اپنی محبت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ پاک جیسے تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ بالکل اسی طرح غزہ، کشمیر، یمن، عراق، سیریا، فلسطین اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، ان مسلمانوں کو تو اپنی خاص رحمت سے دشمنوں کے جبر و ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھ، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک ان مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک ان تمام مسلمانوں کو غاصبوں کے غضب سے محفوظ فرما، ان تمام مسلمانوں کو ذلت کی زندگی سے محفوظ فرما، ان کی زندگیوں کو امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ پاک تمام مسلمانوں پر اپنی نصرت کے خزانوں کو برسا دے۔ اے اللہ پاک کشمیر، یمن، عراق، سیریا اور فلسطین میں مسلمان بچیوں کی عزتیں دشمنوں اور درندوں کے ہاتھوں تار تار ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک تو بہت عزت والا ہے نا، تو بڑی غیرت والا ہے، ان تمام مسلمان عورتوں کی عزتوں کو محفوظ کر دے۔ اے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح یاب کر دے اور تمام دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے اس چینل بیرا لیا پر اپنا خاص کرم فرما۔ اے اللہ اس کو ترقی اور کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ اس کو شرک اور بدعت اور کفر سے بچا، اسے اپنے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ پاک جو زندگی گزر گئی ہے اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر ہم سب تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ پاک تمام دعاؤں کو ہمارے گھر والوں کے، ہمارے والدین کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، دوست احباب جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے، جو نزدیک ہیں یا دور ہیں، غرض تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول و منظور فرما دے۔ آمین یا رب العزیز۔